مولانا سمیع الحق آج ہم میں نہیں رہے، لیکن وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مولانا سمیع الحق شہید کی سیاسی و مذہبی زندگی اور ان کی خدمات اور جذبہ جہاد پاکستان کی عوام شاید کبھی بھی نہیں بھلا سکے گی۔ دوستو، الیکشن باکس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں مذہب اور جہاد سے منسلک ایک بڑے نام سابقہ سینیٹر مولانا سمیع الحق شہید کی دینی، ملی اور سیاسی خدمات کے بارے میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بتانے والے ہیں، جنہیں مغربی دنیا میں فادر آف طالبان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے نامور عالم دین اور قومی اسمبلی کے سابقہ رکن مولانا عبدالحق حقانی کے گھر میں جنم لینے والے مولانا سمیع الحق آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مولانا سمیع الحق 18 دسمبر 1937 کو خیبر پختونخوا کے علاقے اکوڑا خاٹک میں پیدا ہوئے۔ دینی تعلیم حاصل کی اور دین ہی کی خدمت سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ مولانا سمیع الحق ہر ایک دینی تحریک میں صف اول میں دکھائی دیتے تھے۔ وہ جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ تھے، دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین تھے، اسلامی جمہوری اتحاد اور متحدہ مجلس عمل کے بانیوں میں شامل تھے، لیکن بعد میں مولانا سمیع الحق نے متحدہ مجلس عمل سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ دوستو، چونکہ ہمارا چینل الیکشن کے متعلق ہے اور ہم انتخابی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لہٰذا ہماری کوشش ہوگی کہ جہاں ہم مولانا سمیع الحق کی دینی اور ملی خدمات کو زیر بحث لائیں، وہیں مولانا سمیع الحق کی سیاسی اور انتخابی سیاست سے بھی آپ سب دوستوں کو آگاہ کیا جائے۔ 1970 کے انتخابات میں جب پاکستان 2 لاکھ نہیں ہوا تھا، اس وقت ایک نوجوان اپنے باپ اور استاد مولانا عبدالحق حقانی کی انتخابی اور الیکشن کمپین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا، اور پھر الیکشن 1970 کے نتائج آئے تو اخبارات میں شائع ہونے والے نتائج کے مطابق مولانا سمیع الحق کے والد مولانا عبدالحق حقانی نے مغربی پاکستان کے شہر پشاور کے حلقہ 4 سے نیشنل عوامی پارٹی کے مضبوط امیدوار اجمل خٹک کے 27,109 ووٹوں کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام ویسٹ پاکستان کی جانب سے 29,856 ووٹ حاصل کیے اور وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے۔ مولانا سمیع الحق کے والد مولانا عبدالحق حقانی 1977 اور 1985 کے انتخابات میں بھی MNA منتخب ہوئے تھے۔ مولانا سمیع الحق اس دوران درس و تدریس سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ عملی سیاست میں بھی قدم رکھ چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا سمیع الحق اخوان طالبان کے بانی ملا محمد عمر کے بھی استاد رہ چکے ہیں۔ مولانا سمیع الحق جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کا بھی حصہ رہ چکے ہیں۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا میں خاقان عباسی، جاوید ہاشمی، شیخ رشید احمد اور چودھری نثار علی خان سمیت دیگر اہم لوگ شامل تھے۔ مولانا سمیع الحق پاکستان میں کئی مرتبہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ مولانا سمیع الحق عربی، فارسی اور پشتو سمیت کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ مولانا سمیع الحق کا پاکستان کے دفاع کے سلسلے میں کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ افغان جہاد میں مولانا سمیع الحق نے پاک فوج کا ہر محاذ میں اور ہر میدان میں ساتھ دیا، اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اپنے وقت کی سپر پاور رشیا افغانستان میں ذلت آمیز شکست کے بعد اپنا وجود بھی برقرار نہ رکھ سکا، اور روس جیسا بڑا ملک پاش ہوا، جس کے نتیجے میں کئی مسلم ریاستیں معرض وجود میں آئیں، جن میں تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان اور دیگر وسطی ایشیائی ریاستیں شامل ہیں۔ جنرل ضیاء الحق سمیت پاک فوج کے تمام آرمی چیف اور ISI کے سربراہ جنرل حمید گل سمیت دیگر افسران مولانا سمیع الحق سے کافی مانوس تھے۔ پاکستان میں جہاد کے عنوان سے جب بھی بات کی جائے گی تو مولانا سمیع الحق کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
مولانا سمیع الحق پاکستان میں رائٹ ونگ کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں میں بے حد مقبول تھے اور ان کا خاصا احترام تھا، مگر لیفٹ ونگ کی سیاسی جماعتیں ان سے لاکھ سیاسی اختلافات کے باوجود کسی حد تک ان کی معترف تھیں۔ بات کریں 90 کی دہائی کی تو بے نظیر اور پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے 9 دینی و سیاسی جماعتوں کے اسلامی جمہوری اتحاد میں مولانا سمیع الحق کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ 1990 کے انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کی کامیابی کے بعد میاں نواز شریف پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن بعد میں میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نواز بنا لی۔ اسی طرح پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے اور تمام مسالک کو ایک میز پر بٹھا کر فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے بھی مولانا سمیع الحق کا کردار دنیا بھلا نہیں سکے گی۔ مولانا سمیع الحق پاکستان میں دین سے محبت کرنے والے ہر سیاسی و مذہبی کارکن کے لیے محبوب اور لادینیت کے خلاف باقاعدہ ایک محاذ تھے۔ قاضی حسین احمد، شاہ احمد نورانی، سید منور حسن، میاں محمد شریف، خواجہ محمد رفیق شہید، چودھری ظہور الہی مرحوم، حکیم محمد سعید، جنرل حمید گل، مولانا اعظم طارق، شیخ رشید احمد، نواب زادہ نصر اللہ خان، اعجاز الحق، سراج الحق، مولانا فضل الرحمان، ڈاکٹر اسرار احمد، چودھری نثار علی خان، میاں نواز شریف، حافظ سعید اور دیگر مذہبی و سیاسی رہنماؤں سمیت موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی مولانا سمیع الحق کی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ چند برس قبل جب ڈرون حملوں اور نیٹو سپلائی کے خلاف عمران خان نے مارچ کیا تو مولانا سمیع الحق کا تعلیمی ادارہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ ان کا مہمان بنا اور عمران خان نے دارالعلوم حقانیہ میں تقریر بھی کی۔ 2013 میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کا مولانا سمیع الحق نے ہر لحاظ سے تعاون کیا اور صوبے میں قیام امن کے حوالے سے تحریک انصاف مولانا سمیع الحق کو مثبت انداز سے یاد رکھے گی۔ مولانا سمیع الحق نہ صرف ایک استاد اور شیخ الحدیث تھے بلکہ وہ کئی کتابوں، رسائل اور جرائد کے مصنف بھی تھے۔ آج کے روز 2 نومبر 2018 کو جب پوری پاکستانی قوم آسیہ مسیح کے حوالے سے سراپا احتجاج تھی اور مولانا سمیع الحق خود بھی 1-2 دنوں سے احتجاج میں شامل تھے، راولپنڈی کے نزدیک ایک رہائشی سوسائٹی میں مولانا سمیع الحق کے گھر میں گھس کر ایک نامعلوم شخص نے انہیں چاقوؤں اور چھریوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور ہسپتال جاتے راستے میں ہی 81 سال کا یہ بزرگ عالم دین جامِ شہادت پی گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا سمیع الحق کی شہادت کی خبریں آپ سب دوست ٹی وی پر ملاحظہ فرما چکے ہوں گے۔ پاکستان کی معروف شخصیات انہیں اپنے انداز سے خراج تحسین پیش کر رہی ہیں۔ ٹیم الیکشن باکس کی جانب سے مولانا سمیع الحق شہید سے وابستہ تمام لوگوں سے اظہار تعزیت اور دلی ہمدردی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو سچے مسلمان سمیت ایک سچا اور کھرا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔